الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. پچیس شوال المکرم 1443 ہجری، 27 مئی 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں. گزشتہ جمعہ جہنم کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی. آج بھی ارادہ ہوا کہ اسی نسبت سے جہنم کے کچھ مناظر کی منظر کشی کی جائے اور جہنم کے اندر جہنمیوں کی کیفیت اور ان پر پڑنے والے عذاب کی کچھ صورتیں بیان ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ جہنم اصل میں بنی ہے شیطان کے لیے، اور اس کی پیروی اور اتباع میں اس کے پیروکار جائیں گے. اس کے ساتھ جو اس کے بہکاوے میں آتا جائے گا وہ اس کا ساتھی بنتا جائے گا، اور اس طرح ایک عظیم الشان جماعت تیار ہو جائے گی. تو جہنم جو کہ بنی تھی صرف شیطان کے لیے، لیکن شیطان اپنے ساتھ ایک بہت بڑا جتھا تیار کر کے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے جہنم لے جائے گا. حضرت مقاتل فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک دن جہنم کے اندر شیطان کے لیے ممبر رکھ دیا جائے گا. جیسے قوم کا ایک سربراہی سنبھالنے کے بعد قوم سے خطاب کرتا ہے، وزیر اعظم بھی کرتا ہے، صدر بھی کرتا ہے، دنیا میں بادشاہ بھی کرتا ہے. اسی طرح جہنمیوں کی سرداری سنبھالنے کے بعد اس کے لیے ایک ممبر رکھا جائے گا تاکہ وہ اپنی قوم سے خطاب کر سکے. جہنمیوں کو جب پتہ چلے گا کہ سردار جی تشریف لائے ہیں اور ممبر پر تشریف فرما ہیں، تو دوڑے دوڑے ممبر کی طرف لپک کر آئیں گے.
اور اس کے ممبر کے ارد گرد اس کے چیلوں کا ایک اچھا خاصا جمگھٹا لگ جائے گا۔ قبل اس کے کہ شیطان ان سے خطاب کرے، وہ اسے لعنت ملامت شروع کر دیں گے، کہیں گے یا ملعون انت اضللتنا عن طریق الحق، او لعنتی تجھ پر خدا کی پھٹکار ہو، تو ہی وہ خبیث ہے جس نے ہمیں حق راستے سے گمراہ کیا، ہمیں بچلایا، ہمیں بہکایا، ہمیں پھسلایا۔ جب وہ اس کو ہر طرف سے لعنت ملامت کریں گے، گالیاں پڑیں گی، تو وہ جواب میں خطاب کرے گا۔ اس کا خطاب قرآن نے نقل کیا ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي۔ شیطان کہے گا کہ بھئی دنیا میں تم لوگوں کے ساتھ دو طرح کے وعدے ہوئے تھے، ایک وعدہ من جانب اللہ تھا، اللہ کی طرف سے، ایک وعدہ میری طرف سے تھا، من جانب الشیطان، شیطان کی جانب سے۔ تو فرمایا کہ شیطان کہے گا کہ یہ دو وعدے ہوئے تھے، لیکن ان دو وعدوں میں فرق تھا۔ ایک وعدہ اللہ کی طرف سے جنت کا ہوا، اور جہنم کا ہوا، اور دوسرا وعدہ میری طرف سے ہوا کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، عیش کرو، موج کرو، مزے اڑاؤ، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی دوزخ نہیں، بس یہی زندگی ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ میں نے کہا تھا کہ خواہ تم اپنے آپ کو پابند کرو گے، آزادی کی زندگی گزارو، مرضی کی زندگی گزارو، عیش و عشرت کرو، مزے اڑاؤ، زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ ایک وعدہ اللہ نے کیا، ایک وعدہ میں نے کیا، لیکن میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، کیا میں نے ڈنڈا اٹھا کر تم سے منوایا تھا؟ اپنی بات میں نے ڈنڈے کے زور پر منوائی تھی؟ میں نے تمہیں سامنے آ کر تم سے بات کی تھی اس زبان کے ذریعے؟ نہ میں سامنے آیا اپنی شکل میں تمہارے کہ تم پر کسی طرح دباؤ ڈالتا، تم میرا لحاظ و مروت کر لیتے، یا میں ڈنڈا اور اسلحہ اور ہتھیار لے کر آتا اور تم سے اپنی بات منواتا۔ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کی، نہ کرتے۔ میں نے تمہیں کہا، میں نے زور زبردستی کی تھی، میں نے تو چپکے سے آ کے دل میں خیال ڈال دیا، وسوسہ ڈال دیا، اور تم نے اس وسوسے کو اور اس خیال کو اتنا حقیقت سمجھ لیا کہ اس پر عمل کر بیٹھے، تو قصور تو تمہارا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ لہذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے گالیاں مت دو، اپنے آپ کو گالیاں دو،
مجھے کیوں ملعون کہتے ہو، مجھے کیوں لعنتی کہتے ہو، اپنے آپ کو لعنتی کہو۔ اور یاد رکھو اگر تم میرے جتھے میں اس لیے آئے تھے کہ ہمارا لیڈر ہمارے کام آئے گا، تو میں نے دعوے بڑے کیے دنیا کے سیاسی لیڈروں کی طرح، میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا، سبز باغ دکھاتا تھا، ہر چیز کی ذمہ داری خود لیتا تھا، کیونکہ میں بھی ایک لیڈر تھا دنیا کے سیاسی لیڈروں کی طرح جو ہمیشہ سبز باغ دکھاتے ہیں، جھوٹے نعرے، جھوٹے دعوے، اور قوم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ قوم بھی بیوقوف ہے، ان پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ دکھاتا ہے ہم جو اپنے ان جھوٹے لیڈروں کے جھوٹے وعدوں اور دعووں پر اعتبار کرتے ہیں نا، یہ اللہ ہمیں جہنم کا وہ منظر سمجھا رہا ہے کہ کس طرح دنیا میں انسان نے شیطان کو لیڈر مان کر اس کے جھوٹے وعدوں اور دعووں پر اعتبار کیا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی مت ماننا، اس کی پوجا نہ کرنا، عبادت نہ کرنا، اس کی اطاعت نہ کرنا، اس کو نہ پکارنا۔ یہ دنیا کا واحد دشمن ہے کہ جس کی دشمن مانتے ہیں، یہ دنیا کا واحد دشمن ہے جس کی دشمن مانتے ہیں، جن کا دشمن ہے وہی دشمن اس دشمن کی پیروی اور اتباع اور اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد دشمن ہے۔ باقی ہر جگہ دشمن سے نفرت ہوتی ہے، دشمن کے ہر کام سے نفرت ہوتی ہے، دشمن کی ہر بات سے مخالفت ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا واحد دشمن ہے جس سے محبت بھی ہے، جس سے، اور اگر زبانی کلامی گالیاں بھی ہو تو اپنے فعل سے اور اپنے کرتوتوں سے اس کی محبت اور اس کی اطاعت ہر شخص سے معلوم ہو رہی ہے۔ فرمایا آج اعلان سن لو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں اللہ کے عذاب سے اور نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو۔ تم نے جو کیا وہ خود تم نے جو بویا خود کاٹتے رہو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، یہ اس کی تقریر ہوگی۔ تو فرمایا گیا ہے کہ کافر اور جہنمی جو لوگ چاہے مسلمانوں میں سے ہو جہنم چلے گئے ہوں، یہ شیطان ہی کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر کر کے، یہ جتنے جہنمی ہوں گے، اب ظاہر ہے جب آگ جل رہی ہو اور آگ کے اندر انسان پھنسا ہوا ہو تو برداشت تو نہیں کر سکتا نا۔ یہاں اگر کسی کو آگ لگ جائے سامنے میدان میں، اللہ نہ کرے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تڑپے گا، اچھلے گا، کودے گا، ہائے وائے کرے گا، جزا فضا کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، یہی ہوگا نا۔ کبھی ادھر دوڑے گا، کبھی ادھر دوڑے گا کہ کسی طرح یہ آگ بجھ جائے، لیکن آگ بجھتی نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ 1000 سال تک جہنمی چیخیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، اس لیے کہ جل رہے ہوں گے، ہر طرف سے ایک ایک بال ان کا جل رہا ہوگا۔ کہیں کسی جگہ ایسی نہیں ہوگی بدن میں کوئی کونا کہ اس کو آرام ہو، باقی بدن جل رہا ہو، ایسا نہیں۔ تو فرمایا کہ 1000 سال تک جہنمی روتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہ ہوگا تجربہ کہ دنیا میں جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جاتے تو رونا دھونا شروع کر دیتے، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، تو کوئی نہ کوئی ترس کھا جاتا، ہمارے رونے دھونے سے متاثر ہو کر ہمیں ریلیف دے دیتا، ہماری مدد کر لیتا، ہمیں چھڑا دیتا۔ ہو سکتا ہے آج ہمیں کوئی چھڑا لے، ہم پر ترس کھا کے، ہم پر رحم کھا کے، ہمارے اس رونے دھونے کو دیکھ کر، لیکن 1000 سال تک کوئی مدد کو نہیں پہنچے گا۔ پھر جہنمی سوچیں گے کہ رونے دھونے کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس نے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا،
ہاں دنیا میں ایک اور کام ہوتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کیوں نہ ہم صبر کر لیں، تو اپنے ہونٹوں کو گویا کہ سی لیں گے، اف تک نہیں کریں گے، حالانکہ برداشت نہیں کر سکیں گے جہنم کی آگ، لیکن صرف اس امید پر اندر ہی اندر اس کو برداشت کرتے رہیں گے اور آگ کے گھونٹ پیتے رہیں گے، باہر اف تک نہیں کریں گے کہ شاید صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی وقت ہمارا یہ صبر ہی کام دے جائے۔ کیونکہ صابرین کی تو اللہ نے بڑی تعریفیں کی ہیں، صبر والوں کو تو اللہ نے بڑی بشارتیں دی ہیں، صبر والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت اور اپنے ساتھ کی خوشخبری دی ہے، کیا پتہ، تو 1000 سال تک وہ اپنے ہونٹوں کو سی لیں گے، اف نہیں کریں گے، صبر کرتے رہیں گے، لیکن 1000 سال گزرنے کے بعد بھی وہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ہمارے صبر کا بھی کوئی فائدہ نہیں نکلا، آگ ہے کہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی، عذاب ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، پھر سوچیں گے کہ اب کیا جائے، تو سپرنٹینڈنٹ کے پاس چلیں گے، جو جہنم کا سپرنٹینڈنٹ ہوگا، جو داروغہ ہوگا، جس کو اللہ نے پورے جہنم پر مقرر کیا ہوگا، اس کا نام ہے مالک، فرشتہ ہے طاقتور، اور پورے سٹاف کا سربراہ، جہنم کے سٹاف کا سربراہ، اس کے پاس چلیں گے، حضرت مالک علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس کی منتیں شروع کر دیں گے، منت سماجت، بڑی منت ترلے کریں گے، کہیں گے کہ حضرت مالک سر جی قد حق بنا الوعید، اللہ دنیا میں دھمکیاں دیتا تھا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، ہم مذاق سمجھتے تھے، ہم انہیں اہمیت نہیں دیتے تھے، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ صرف دیکھ لیا بلکہ اپنے جسموں پر اسے پڑھتے ہوئے محسوس بھی کر لیا کہ اللہ کی ایک ایک دھمکی سچ تھی، ایک ایک دھمکی جو اللہ نے دی وہ ہوائی دھمکیاں نہیں تھی، وہ گیدڑ بھپکیاں نہیں تھی، آج جس عذاب میں مبتلا ہیں، جس کرب میں مبتلا ہیں، جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کرب، یہ تکلیف بڑی بھاری ہے، قد نضجت من الجلود، جس نے ہمارے چمڑوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا، گلا کر رکھ دیا، فَإِنْ أَخْرَجْتَنَا مِنْهَا فَإِنَّا لَا نَعُودُ، ہمارے باپ کی توبہ، آج ایک دفعہ تو جہنم سے ہمیں نکال دے، پھر ہم کبھی ایسے کام نہیں کریں گے کہ ہمیں واپس جہنم آنا پڑے، ہمارے باپ دادا کی توبہ، ان اخرجتنا منہا فإنا لا نعود، اس کی منتیں کریں گے، وہ کہے گا اچھا صرف وہی نہیں، جہنم کا پورا سٹاف، پورا عملہ، جن کو قرآن نے خزانہ کہا، لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، تو وہ خزانہ اور وہ سٹاف اور حضرت مالک کہیں گے اولم تک تأتکم رسلکم بالبینات، اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا دنیا میں دلائل لے کر، معجزات لے کر، آیات باہرات لے کر، حجتیں لے کر، براہین لے کر، قصص و امثال لے کر، مواعظ لے کر پیغمبر نہیں آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھیجے ہوئے پیغام رساں نہیں آئے تھے؟ رسول نہیں آئے تھے؟
انبیاء نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، کہیں گے بالکل ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا بس وہی دنیا کی زندگی تمہارے لیے مہلت تھی، اب ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ فادعو، اب ڈائریکٹ حقیقی مالک کو پکارو، یہ مالک تو اس مالک کا بندہ ہے، اس کو چھوڑو، اس کو پکارو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، لیکن پھر اللہ کے ان دشمنوں کی پکار دعا یہ سراب ہوگی، سراب، یہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گی۔ سمجھ جائیں گے کہ یار وسیلے نے بھی کام نہیں دیا، دنیا میں تو ہمارے وسیلے زبانی کلامی ہوتے تھے، ہم نے اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلوں کو بنایا تھا کہ وسیلے بچائیں گے، جو برگزیدہ شخصیات ہوں گی مقدس پاکیزہ، ان کو ہم وسیلہ سمجھتے تھے، وہ بھی تو نظر نہیں آ رہی، وہ تو جنتوں میں مزے کر رہے ہوں گے۔ یہ جو جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کا سپرنٹینڈنٹ اور یہاں کا سٹاف، یہ بھی تو کم پاکیزہ نہیں، یہ بھی تو فرشتے ہیں، معصوم مخلوق ہے، ان کو ہم نے بالفعل وسیلہ بنایا۔ وہاں تو الفاظ میں وسیلہ بناتے تھے، یہاں تو ہم نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بالفعل انہیں وسیلہ بنایا، لیکن یہ وسیلہ بھی کام نہ آ سکا، یہ ذریعہ بھی ناکام رہا، انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ دیے کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے، کرنا ہے تو جاؤ حقیقی مالک کو پکارو، تو پھر اللہ کو پکاریں گے۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ہم دنیا میں بڑے بدبخت تھے، ہم گمراہ تھے، ہم اندھے تھے، ہم باغی تھے، ہم سرکش و نافرمان تھے، آج ہم اقرار کرتے ہیں اپنی خطاؤں کا۔ ربنا اخرجنا منہا، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں اس جہنم سے نکال لے، ہماری توبہ پھر ایسے کام نہیں کریں گے۔ یہ پکارتے رہیں گے کتنا عرصہ، جواب نہیں آئے گا، توجہ نہیں ہوگی، التفات نہیں ہوگا، نظر کرم نہیں ہوگی۔ انسان کی دنیا میں جتنی عمر ہے نا، مثلا ایک شخص نے 60 سال گزاری ہے، اس سے دگنی عمر 120 سال، اگر 100 سال گزاری ہے تو 200 سال، 50 سال گزاری ہے تو 100 سال، یہ چیختے رہیں گے، یہ دعائیں مانگتے رہیں گے، ربنا اخرجنا منہا، یا اللہ ہمیں نکال دے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بدبخت تھے، ہم پر بدبختی نے قبضہ جما لیا تھا۔ جواب نہیں آئے گا۔ وہ اللہ جو دنیا میں ایک پکار پر لبیک کہتے ہوئے دوڑتا تھا، دوڑ کر آتا تھا بندے کے پاس، آج وہی اللہ انسان کی دگنی عمر گزرنے کے باوجود اس کی پکار پر لبیک نہیں کہہ رہا۔ وہ جو کہتا تھا ادعونی استجب لکم، وہ جو کہتا تھا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، آج وہ کان بھی نہیں دھر رہا، توجہ بھی نہیں کر رہا، نظر بھی نہیں کر رہا۔ تو جب اتنا وقت گزر جائے گا پھر اللہ تعالیٰ نظر فرمائے گا، توجہ فرمائے گا، یہ لیکن یہ نظر کرم نہیں ہوگی، نظر غضب ہوگی، غیظ و غضب کے ساتھ، جلال کے ساتھ اللہ ایک جملہ ارشاد فرمائے گا، ایک بات ان سے کرے گا، اور حاکمانہ غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کا ارشاد ہوگا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ خبیثو، ذلیلو، کمینوں، آج کے بعد خبردار مجھ سے بات بھی نہ کرنا، میرا نام بھی اپنی زبان پر نہ لینا، مجھے آواز بھی نہ دینا۔ یہ خطاب ہوگا، مایوس ہو جائیں گے، لیکن پھر کہاں جائیں گے؟
پھر اسی رب کی منت اور ترلے شروع کر دیں گے، کہیں گے یا اللہ صبر نہیں ہو رہا، آپ نے منع تو کیا ہے، برداشت نہیں ہو رہا، ارسل علینا غیثاً، کم از کم تھوڑی سی بارش برسا دے، تھوڑی سی بارش برسا دے۔ یہ سوال کرتے رہیں گے، 1000 سال گزر جائیں گے۔ کتنے؟ 1000 سال اللہ سے بارش کا پانی مانگیں گے، کیونکہ دنیا میں دیکھا جنگلات میں آگ لگتی تھی، ہم دعائیں مانگتے تھے، بارش آ کے برسا کے وہ آگ بجھا دیتی تھی۔ گرمی ہوتی تھی، ہم دعا مانگتے تھے، بارش آ کے برس جاتی، گرمی ختم ہو جاتی۔ وہ کہیں گے ارسل علینا غیثا، اتنا تو کرم کر دے کہ بارش برسا دے۔ 1000 سال کے بعد بادل نظر آئیں گے، لال لال سرخ سرخ بادل فضاؤں میں اڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے چہروں پر امید کی کرن چمکنے لگے گی کہ چلو دنیا میں جب بادل آتے تو بارش برستی، اب ہو سکتا ہے کہ بارش برس جائے اور جہنم کی آگ کچھ کم ہو جائے۔ لیکن جب وہ بادل قریب آئیں گے تو فرمایا کہ ان سے بارش برسنا شروع ہو جائے گی، بارش کے قطروں کی طرح کثرت کے ساتھ موسلادھار بارش ہوگی۔ لیکن جب وہ قریب آئیں گے تو دیکھیں گے کہ بڑے بڑے خچروں کی طرح، گھوڑوں کی طرح جتنے بچھو ان سے برس رہے ہوں گے، بچھو، اور وہ انسانوں سے چمٹ جائیں گے۔ ایک بچھو ایسا ہوگا کہ اگر ایک دفعہ ڈنک مار لے تو 1000 سال تک اس کا درد نہ جائے، اور جب کئی بچھو انسان کے ساتھ چمٹ جائیں، وہ بچھو ان کو ڈنک ماریں گے، اس کے بعد پھر یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، پھر منتیں شروع کر دیں گے، پھر روئیں گے دھوئیں گے ارسل علینا غیثا، یا اللہ بارش بھیج دے، تھوڑی سی بارش، معمولی سی بارش، چند قطرے ہی صحیح، تاکہ جہنم کی آگ کی گرمی کچھ تو کم ہو سکے۔ 1000 سال تک اللہ نہیں سنے گا، پھر اللہ بادل بھیج دے گا، وہ بادل کالے ہوں گے، کالے، ان کے چہروں پر پھر امید کی کرنیں چمکنے لگیں گی۔ ہو سکتا ہے دنیا میں جب کالی گھٹائیں آتی تھی، بارش کی امید ہوتی تھی، آج ہو سکتا ہے کہ بارش برس جائے، لیکن فرمایا کہ جب وہ آئیں گے اور برسیں گے تو ان سے بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح، بختی اونٹ عرب کے قیمتی اور بڑے ڈیل ڈول والے اونٹ ہوتے تھے، لمبی لمبی ان کی گردنیں ہوتی ہیں، ان گردنوں جتنے سانپ ان بادلوں سے برسیں گے، اور اس سانپ کا ایک ڈنک اتنا خطرناک کہ اس کا زہر 1000 سال تک اس کی تکلیف نہ جائے، اور وہ سانپ، وہ اژدہے ان کو کاٹنا شروع کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، اسی طرح ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب ہم ان پر تازہ نیا عذاب بھیجتے رہیں گے، بما كانوا يفسدون، ان کے اس فساد کی وجہ سے وہ دنیا میں کرتے تھے۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔